السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور دعا کرتا ہوں یا اللہ ان پر اور ان کے صحابہ اکرام پر اور تابعین پر اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آپ یا آپ کا کوئی عزیز بے اولاد ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور اولاد نورینہ کا خواہش مند ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور کسی کو محروم رکھتا ہے، اور کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے اور کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اور کسی کو دونوں دیتا ہے یا کسی کو دے کر نعمت لے لیتا ہے، اور کسی کو اولاد کی نعمت جلد عطا ہو جاتی ہے تو کسی کو دیر سے۔ البتہ جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ مانگنے والوں کو مایوس نہیں فرماتا، اور مایوسی کفر ہے۔ اور یاد رہے کہ دعا میں ایسی طاقت ہے کہ تقدیر کے لکھے کو بھی بدل دیتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنے بارے میں پوچھا، میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس کو بولو صبر کرے۔ لیکن بعد میں اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، اس عورت کے نصیب میں تو اولاد نہیں تھی، پھر کیا ماجرا ہوا کہ اس کی اولاد ہو گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی کہ ایک فقیر کے حوالے سے ایک لمبا قصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی بتلایا کہ ایک فقیر کی دعا کو میرا دل رد نہیں کر سکا، اس عورت کے نصیب کو بدل ڈالا، اس کو اولاد عطا فرما دی۔ میرے بہن بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے جو کوئی اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آج جو عمل آپ کے لیے ہم لائے ہیں یہ بہت لاجواب اور مجرب عمل ہے اور پاورفل ہے۔ یہ عمل 2 تسبیح کا عمل ہے۔ یہ وظیفہ کیسے کام کرتا ہے، اس میں آپ کو ایک بہن کی کارگزاری بھی سنائیں گے تاکہ آپ کو اس کی طاقت کا، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا اندازہ ہو سکے۔ اس کارگزاری کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کا طریقہ بھی مکمل تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناظرین ویڈیو تو دیکھتے ہیں مگر سکپ کر کے اس وجہ سے اہم پوائنٹ مس کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری مراد پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور غور سے سنیں۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کا عمل بتائیں، آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ آپ کو ایک بہن کی کارگزاری سناتا ہوں جو اسی عمل سے جڑی ہے۔ یہ کارگزاری سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہماری بہن میسج میں یوں مخاطب ہوتی ہے، السلام علیکم، امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے اور روحانیت کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے، اور اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں دے اور قدم بہ قدم کامیابی عطا کرے، آمین۔ آپ ہماری زندگی میں نور بن کر آئے، ہماری زندگی ہی بدل ڈالی اور ہماری زندگی اعمال والی بنا ڈالی۔ اب تو دل کرتا ہے نور نظر آئے اور روحانیت ملے، آمین۔ میں پچھلے 13 سالوں سے پارلر چلا رہی ہوں۔ الحمدللہ میں دل سے تمام سہیلیوں کی مدد کرتی ہوں، جس کا اجر اللہ کریم کی ذات سے ملتا رہتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر کسی کی مدد کروں۔ جسم تو کیڑوں نے کھا جانا ہے، کیوں نہ اس کو کسی کی مدد میں لگا دوں۔ پارلر میں آنے والی تمام عورتوں کو آپ کے بتائے ہوئے اعمال اور وظائف کے بارے میں بتلاتی رہتی ہوں، جس پر وہ عمل کرتی ہیں، اور فوائد بھی بتلاتی ہیں، شکریہ بھی ادا کرتی ہیں۔ میری سہیلی ایک دن میرے پارلر آئی بہت پریشان حالت میں، اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی تھی، مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، میں ذرا مصروف تھی۔ میں نے کسٹمر کو فارغ کیا اور میں اس کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے میرے دفتر میں لے گئی اور رونا شروع ہو گئے۔
میں نے اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا کہ تم ہر وقت کھیلنے مسکرانے والی لڑکی تھی، میں نے آپ کے چہرے پر کبھی غم نہیں دیکھا، کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے؟ اس نے پانی کا گھونٹ مارا اور ہچکی لی اور خود کو سنبھالا اور بولی، سسرال میں میری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، شوہر بھی میرے اوپر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے، پھر بھی میں شکوہ زبان پر نہیں لائی، چلو کوئی بات نہیں، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، میری شادی کو 5 سال ہو گئے مگر ابھی تک اولاد نصیب نہیں ہوئی، ساس کی جانب سے ہر وقت تانے ملتے ہیں، کھانا کھانے لگو تو ہر کوئی بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، سب کہتے ہیں کہ میں منحوس ہوں، گھر میں آئی ہوں تو سب کام غلط ہو رہے ہیں۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، میں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تو کہنے لگی، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ میں نے کہا، اس سے فریاد کرو جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو میں نے اس کو سورہ شورا کی آیت نمبر 49 پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے بادشاہی اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا کر کے واپس لے لیتا ہے۔ اس کو حوصلہ دیا، تسلی دی اور کہا کہ تمہیں ایک عمل بتلاتی ہوں، وہ عمل کرو، تمہارا کام کیسے بنتا ہے۔ 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر حضرت ابراہیم کو اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ کر دو، پھر دیکھو اللہ ذوالجلال آپ کی مدد کیسے کرتا ہے، کیونکہ یہ میری زندگی کا ایک ایسا معجزہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی سہیلی نے یہ عمل جاری رکھا، اللہ نے سال بعد جڑواں 2 بیٹے عطا فرمائے، مزید بچے ہوئے۔ میری سہیلی نے کہا کہ آج تک میں نے اس عمل کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس عمل سے الحمدللہ مالی حالات بہتر ہو گئے اور الگ سے مکان بنوایا، اس میں اب خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ پیاری بہن بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اس عمل میں کتنی طاقت ہے، اور یہ اولاد نورینہ کے لیے ہے۔ آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 200 مرتبہ سورۃ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے تو ہر دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔